اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے, اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, نہ ہی ان کو جھڑکو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانا, ہم نے انسانوں کو کہا ہے, فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّنَّ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانا, انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر, کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ, اپنی ماں کی عزت کرو, خدمت کرو, بات مانو, پیار کرو, حسن سلوک کرو, انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں, 25% باپ, 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو, 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے برونز میڈل, تانبے کا تمغہ, باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز, صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے, یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں, انلیس ادروائز. اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت
شقائق ہے. شقائق کے ایک معنی ہے آدھا، جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے، آدھا حصہ ہے. اور دوسرے معنی ہے بہن. تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise.